پر مری قوم کو، زرکون قوم کو، شاید میں دوسری قبیلے سے واقف نہ ہوں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کو سینے سے لگایا اور اس شعور کو آگے بڑھانے میں اور اپنی دانائی کا ثبوت دیا کہ اب یہی حق کا رستہ ہے۔ میں زلیخا عزیز مندوخیل، میں پشتون قوم سے تھی۔ میں یہاں پر ایک بلوچ قوم کو ہمیشہ یہ کریڈٹ دوں گی کہ ان کے دامن میں ہمیشہ پشتون میں نے پائے ہیں، وہ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ پشتون کو اپنے قوم اور اپنے دامن میں انہوں نے ہمیشہ پناہ دی ہے اور وہ وہاں ان کی فیملی کا حصہ بھی بنے ہیں۔ مختلف قوم، جیسے کہ میں مستونگ میں کینڈیڈیٹ تھی تو وہاں میں نے پشتون قبیلے کے لوگ دیکھے، یہاں پر میں آئی میں نے سرگون کا قبیلے کے لوگ دیکھے۔ یعنی بلوچ وہ قوم ہے جو ہمیشہ سے چار دیواری میں اپنے دامن میں لے کر چلتی ہے قوموں کو۔ میں الیکشن میں کھڑی تھی مستونگ میں کینڈیڈیٹ تھی پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے نشان کے لیے میں نے وہاں الیکشن لڑا، مجھے وہاں عزت دی، وہاں پہ سب سے زیادہ مجھے عزت میرے ساتھ وہاں کے بلوچ اور وہاں کے براوی لوگوں نے کیا۔ بہرحال براوی قوم بھی ایک بلوچ ہی قوم ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں اس کارواں کا حصہ پاکستان تحریک انصاف کا 2009 سے بنی ہوں۔ میں پہلے کراچی میں تھی، پھر مجھے لگا میں اپنی قوم اور اپنے لوگوں کا زیادہ بہتر، ویسے تو پورے پاکستان کا ساتھ دے سکتی ہوں لیکن میں جہاں اپنے لوگوں کو زیادہ ریپریزنٹ کر سکتی ہوں، میں بلوچستان آئی، میں نے خدمت کی، میں نے موقع دیا، پاکستان تحریک انصاف نے مجھے، میں نے خدمت کی، اپنی کارکردگی دکھائی، انہوں نے مجھے عہدوں سے نوازا، عہدوں کے بعد انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، انہوں نے مجھے الیکشن کا وہ حصہ دیا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نشان کا دارالمدار تھا۔ میرا منحرک ہونا پاکستان کی تاریخ نشان کے لیے نقصان دہ تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے، یہ ساری عمر میرے لیے اور میری ہونے کے لیے ایک وفاداری مجھے مجبور بھی کرتا رہے گا اور مجھے احساس بھی دلاتا رہے گا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا اس کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ 9 مئی کا واقعہ، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں جس طریقے سے بلوچستان کھڑا رہا، میں اس وقت سی ایم بلوچستان کے ساتھ کوارڈینیٹر تھی، میں ایز اے خاتون میں نے وہاں دیکھا کہ ہمارے جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں 9 مئی کے اس جلوس میں موجود نہیں تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا میری جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے، میں وہاں آئی، میں نے ایک عورت ہوتے ہوئے، اس لیے کہ خان صاحب نے ہمیں وہ شعور اور وہ آزادی کی ایک لہر دکھائی ہے، میں نے اس جوان کی لاش خود ایک عورت ہوتے ہوئے، ظاہر بات ہے میں بھی قبائلی عورت ہوں، ایک مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، لیکن خان صاحب نے آزادی کی وہ لہر ہمیں دکھائی ہے جس پر میں نے وہ خاک جستی اپنی گاڑی میں ڈالی اور میں وہی رہ گئی۔ میں وہاں پر زخمی بھی ہوئی، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے زخمی ہونے کا، مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ کوئی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں یاد کرتا ہے، مجھے خود خوشی ہوتی ہے کہ میں نے قربانی دی ہے، اور میں یہ قربانی اس لیے ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ تاکہ لوگ اس کارواں کا حصہ بنیں اور آئیں اور وہ دیکھیں کہ عمران خان ہر ایک کو ایوان میں بھی جگہ دیتا ہے، پارٹی میں بھی عزت دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا وطن ہے، آپ نے اس پہ حکومت کرنی ہے، لوگ آ کر حکومت نہیں کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ ہم بلوچستان پاکستان کے ساتھ آزاد نہیں ہوئے تھے، ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنا کندھا دیا تھا آزادی کے بعد، ہم نے یہ بلوچستان تاریخ میں پاکستان کے ساتھ آزاد نہیں ہوا تھا ہند کے ساتھ، ہم نے پنجاب کو اپنا کندھا دیا تھا کہ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہم آپ کو مضبوط کریں گے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارے کندھے کو کمزور کرے گا، ہم سے ریکارڈنگ لے گا، ہمارے نوجوانوں کو بے روزگار کرے گا، ہمیں اس دورائے پہ لے کر آئے گا کہ میری ماں بہن بیٹی ڈی سی آفس میں رلتی ہے 60,000 روپے کے لیے، جو اس ریکارڈنگ کے کروڑوں کی مالک ہے۔ یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جس طرح ہماری عورتوں کی چادر کھینچی گئی ہے، یہ بلوچستان تھا، یہ بلوچستان آپ کو تحفے میں ملا تھا، آپ پنجاب کو اس بات کا فخر کرنا چاہیے تھا، یہاں کے ہر عوام کو وہ سہولت دینی چاہیے تھی کہ دنیا میں آپ کو ذرائع ملتی کہ آپ نے ایک ریاست بنائی ہے امن کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن نہیں، بیٹھے ہوئے 75 سالہ لوگوں نے اس کا منہ کالا کر دیا، اس کو اسلامی ریاست کے بجائے دہشت گردی ریاست بنا دیا عوام کے لیے۔
मैं अपने इदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, ये पाक फौज बेशक हमारी है, लेकिन हर जगह काली भेड़िया होती हैं, इसे अवाम बताती है, इसे लोग बताते हैं कि ये जबरन हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसको निमटने की कोशिश की जाएगी। और सबसे पहले मैं भाई साहब के एक बात का ज़रूर जवाब दूंगी। उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर साहिबा आई हैं, बाकी औरतें, बेनज़ीर आई, उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने औरत को वो मकाम नहीं दिया जो मकाम इमरान खान की पार्टी ने दिया है। बेनज़ीर आई, उसने हुकूमत की, उन्होंने औरतों के लिए सीटें निकाली, उन्होंने औरतों के लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया नहीं। वो बेशक हमारे लिए फख्र है एक औरत होते हुए, लेकिन उसने औरत को ऐवान में एक भी मकाम नहीं दिया। सिर्फ खुद और अपने खानदान को हमें मकाम दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इसकी विंग भी बनाई है, जिसने इसकी सीटें भी मखसूस की है, जो इलेक्शन में इसको प्रोटेक्ट भी करता है। मेरे भाइयों ने मस्तूम में जिस तरह मेरी मदद की मेरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे और भी लोग आकर शामिल हुए, इसीलिए कि मैं खड़ी थी। और मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने आने वाले मेहमानों को, मीर लियाकत मरी साहब को, मीर मोहम्मद खान मरी साहब को, साबिका सेनेटर शाहनवाज मरी साहब को, मीर कयूब साहब को और सरदार खुशाल जरगून साहब को मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे कौमें हम लोग मिलकर रहने के काबिल हैं और रह सकते हैं। जब हम दो कौमें रह सकते हैं तो हम बलूचिस्तान को वापस बलूचिस्तान बना सकते हैं। वो उस सूरत में जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाओगे जो तुम्हें दो हिस्सों में तकसीम नहीं करता है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस उम्मीद पे पूरे उतरेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? बचाएगा पाकिस्तान? और आप ही लोगों में, आप लोगों के लिए मस्तूम में खड़ी थी, मैंने दिन रात मेहनत की। अब ऐवान में पहुंचाना आप लोगों का काम है। मुझे इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगी। जज़ाकल्लाह।